بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد رضوان سعدی ہے اور میں سعدی فارم سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کا ہمیشہ وزٹ کروایا کرتا ہوں، آج بھی میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چلتا ہوں اور اس کی سیر بھی کرواتا ہوں۔ مگر اس میں داخل ہونے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب بھی بیل آئیکن کے ساتھ کر دیں تاکہ میرے آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی چلتا رہے۔ ماشاءاللہ کیا خوب نظارہ ہے یہ۔ میں اپنے فارم کے اندر انٹر ہو گیا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کی سیر بھی کرواتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو آج ایک بہت اچھا موضوع بتانے والا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، اس کو میں نے، کیونکہ میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں نصیحت کر چکا ہوں، کوئی بھی بندہ اگر نیا فارمر ہے تو اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر کس نسل کا انتخاب کرے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی کام ہو اگر اس کا استاد کامل ہاتھ لگ جائے نا تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر اس کا استاد کامل ہو تو وہ بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غلط رہنمائی کر دیتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب پر آج بہت زیادہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے ویڈیو کے اوپر بڑے بڑے جھوٹ لکھ دیتے ہیں، بس سارے یہ کام چھوڑیں، یہ والا کام کریں اور لاکھوں روپے کمائیں۔ تو اس طرح وہ لوگ بڑے بڑے ویوز لے جاتے ہیں، مگر ان کی ویڈیو میں وہ بڑی تاثیر نہیں ہوتی، وہ کام کی باتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں اور فضولیات بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جب ویڈیو اینڈ تک چلی جاتی ہے تو پھر وہ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اصل میں کیا چاہتا تھا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد تو صرف اور صرف اپنے ویڈیو کو وائرل کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، مکمل واچ کروانا، یہ اس طرح کی سازش ہوا کرتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، میں انشاءاللہ اپنے چینل پر درست معلومات لے کر آیا کروں گا۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، 2015 میں میرے پاس ایک بکری اور اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی، چھوٹی سی بکری تھی۔ تو الحمدللہ اب 2024 میں میرے پاس قریباً 25 سے 30 بکریاں ہیں، اور الحمدللہ کافی حد تک ان کے بچے بھی آ چکے ہیں میرے پاس، بے شمار بکریاں بیچ بھی چکا ہوں، بکرے بھی بیچ چکا ہوں، بالکل اپنا تجربہ کامیاب کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے دن بدن وقتاً فوقتاً فالو کرتے رہو گے تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں درست معلومات دیا کروں گا، انشاءاللہ کبھی آپ لوگ ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیابی کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ فارمنگ میں، بکری فارمنگ میں سب سے جو کامیابی والا راز ہے نا، یہ ہے نسل کا انتخاب۔ کس نسل سے کام سٹارٹ کرنا چاہیے، کتنا پیسوں سے کام کرنا چاہیے، یہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اچھی نسل کا انتخاب کر لو سٹارٹ میں تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا تجربہ بھی کامیاب ہو جائے گا اور انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کا دل کرے گا اس کام پر۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غلط نسل کا انتخاب کر لو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ مہنگی تو بکتی ہیں، لیکن وہ بڑی مشکل سے پلتے ہیں، ان کے وہ جانور، ان کی بکریاں وغیرہ، ان کے بکرے وغیرہ اور ان کے بچے وغیرہ۔ فرض کریں کچھ لوگ ہیں وہ اپنے ویڈیوز پر جھوٹ لکھ دیتے ہیں، یہ نسل کا انتخاب کریں اور لاکھوں روپے کے بکرے بیچیں۔ بات ان کی بھی بالکل درست ہے، لاکھوں روپے کے بکرے واقعی بکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بکرے بھی اس وقت لاکھوں روپے کے بکتے ہیں جب ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر جو اچھی خاصی محنت ہوتی ہے، 2-3 سال ان کو پالنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ بکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایسی نسل بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور نفع آنا شروع ہو جائے گا۔ پروسیس تو تھوڑا سا اس کا لمبا ہوتا ہے، مہینوں میں ہوتا ہے، 5 مہینے 6 مہینے لگ تو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ لوگ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ یہ حلال مال ہے اور اس میں بڑی برکت ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ حلال مال میں اللہ پاک نے اتنا برکت رکھی ہے، ایک بکری ایک سال میں ایک بچہ دیتی ہے، اور جہاں کہیں بھی دیکھیں تو ہزاروں جانور، لاکھوں جانور دن میں قربان کیے جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تو میں کہتا ہوں لاکھوں جانور ایک ہی دن میں ذبح ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بکریاں، یہ حلال جانور یہ کم ہوتے نہیں دکھائی دیتے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک آٹومیٹک برکت رکھی ہے۔ اب کتیا یہ سال میں 2 بار بچے دیتی ہے، 3 بار بھی دیا کرتی ہے، تو 8-8 9 بچے دیتے ہیں، جبکہ کتے تو ہمیں ہر جگہ پر نظر نہیں آتے، اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ حرام ہے اور ان کے اندر برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سوچ میں پڑ جائیں گے تو میرے خیال سے دن رات گزر جائیں گے، لیکن یہ سوچ نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں آ پائے گا کہ یہ کیا نظام ہے۔ یہ بس میرا اللہ پاک نے جو برکت رکھی ہے نا حلال کے اندر، وہ حلال والی، حرام جو ہے وہ بالکل حرام ہوا کرتا ہے۔
بکری فارمنگ میں جو سب سے کامیابی والا راز ہے وہ یہ ہے کہ نسل کا انتخاب، اچھی نسل کا انتخاب۔ میں نے کئی ویڈیو میں یہ لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ جی آپ لوگ ٹیڈی بکری، بربری بکری اور اس نسل کا انتخاب کریں۔ ان کے بکرے مہنگے دام تو نہیں بکتے مگر یہ کہ نقصان بھی نہیں دیتے، وہ قریباً کافی حد تک اچھا نفع دے جاتے ہیں۔ تو جو سفید بکرا ہوتا ہے، راجن پوری، محمد پوری وغیرہ، یہ لاکھوں روپے کے بکتے ہیں۔ فرض کریں ایک محمد پوری بکری یا راجن پوری بکری آپ رکھ لیں، وہ سال میں ایک بچہ دے، ایک بکرا دے، فرض کریں اس کو 3 سال آپ تیار کریں اس کے بکرے کو، وہ 3 لاکھ کا بکے، لیکن آپ 3 سال کی محنت تو گنیں۔ جو سفید بکری ہوتی ہے، محمد پوری، راجن پوری بکریاں، یہ اس بکری کو کراس بھی آپ نے خود کروانا ہے، اور 5 ماہ 6 ماہ جب یہ اس کا بچہ تیار ہوگا اس کے پیٹ کے اندر، جیسے ہی وہ دنیا کے اندر آئے گا، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کے مالک کی ہوا کرتی ہیں۔ اس کا مالک اسے پالے گا، اس کا مالک اسے دودھ پلائے گا، اس کا مالک اسے پکڑ کے وہ خوراک کھلائے گا، اس کی بکری کو وہ اس کا دودھ پلائے گا۔ بعض اوقات کچھ بکریاں ہوتی ہیں جو خود دودھ پلایا کرتی ہیں، سفید بکریاں، لیکن جو اکثر بکریاں ہوتی ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ دودھ نہیں پلایا کرتے اپنے بچوں کو، کیونکہ ان کے پاس دودھ ہوتا بھی کم ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، اور یہ کم دودھ پلانے کی وجہ سے بعض اوقات ان کے بچے بڑی مشکل سے پلتے ہیں، بڑے وہ دقت والے کام ہوتے ہیں۔ اور یہ نسل اتنا نازک ہوا کرتی ہے، یہ اصل میں ڈیرہ غازی خان کی نسل ہے، محمد پور کی اور راجن پور کی نسل ہے۔ اور راجن پور کا جو ٹیمپریچر درجہ حرارت ہے، وہ آپ کوئی بھی بکری لے آئیں راجن پور سے، محمد پور سے، اپنے علاقے میں لے جائیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے علاقے کا درجہ حرارت برداشت نہیں کرے گی، کبھی اس کو نزلہ ہو جائے گا، کبھی اس کو دست ہو جائیں گے، کبھی اس کو موشن، کبھی اس کو بخار، تو آپ لوگ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے کرتے بھی پریشان رہ جائیں گے۔ مانا کہ یہ دیکھنے میں تو خوبصورت ہوا کرتی ہیں یہ نسل، اس کے بکرے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور منڈی پر لے بھی جائیں تو وہ میرے خیال سے وہ جو آپ کا ریوڑ ہوتا ہے نا، اس کی وہ رونق ہوتی ہیں۔ سفید بکرا دیکھ کر خود بخود لوگ لپ کے آتے ہیں، جب اس کا ریٹ سنتے ہیں تو پھر دور بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح خیر یہ کاروبار میں دعا کرتا ہے۔ جو سفید بکری ہے، یہ بچہ صرف دنیا میں لائے گی، اس کی یہ ذمہ داری ہے، باقی ٹوٹل ذمہ داریاں 2 سال پالیں، اس کو 3 سال پالیں، 4 سال پالیں، جتنے سال بھی پالیں گے وہ ٹوٹل ذمہ داریاں آپ کی ہوں گی۔ اس کے برعکس اگر آپ لوگ بربری بکری، بری بکری یا ٹیڈی بکری کا انتخاب کر لیں، اگر آپ نیو فارمر ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو بکری ہے، یہ کراس بھی خود بخود ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ بعض اوقات یہ چرتی رہتی ہے چراگاہوں میں یا اپنے ریوڑ میں رہا کرتی ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی ایسا بکرا ان کا موجود ہوتا ہے تو وہ ان کو کراس بھی کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا مالک کو، حتیٰ کہ بکری حاملہ ہو جاتی ہے، بچے دینے کے قریب بھی آ جاتی ہے، تب جا کر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بکری تو حاملہ ہے، اور وہ بچے دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ 2 3 بچے، 4 بچے بھی دیا کرتی ہیں ٹیڈی بکریاں۔ اور اس نسل کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جی یہ چھوٹی موٹی سی بیماری جیسے کہ نزلہ، زکام اور بخار وغیرہ ہو گیا، یہ ہلکی سی ٹریٹمنٹ سے بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ دیسی ٹریٹمنٹ سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ فرض کریں آپ کی ٹیڈی بکری ہے، اس کو وہ رک لگ جائے، موشن لگ جائیں، دست لگ جائیں، تو میں کہتا ہوں آپ لوگ اسے جامن کے پتے بھی کھلا دینا صرف اور صرف، تو میرے خیال سے وہ جامن کے پتوں سے بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جو سفید بکری ہے، بڑی بکری ہوا کرتی ہیں، ان کا تو وہ بڑا اسپیشل علاج کرانا پڑتا ہے، اور اگر وہ زیادہ دن ہو جائیں، 1 دن 2 دن 3 دن، تو میں کہتا ہوں یہ بکری بچانا بھی بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ جو اصل وہ محنت کرنے والا بندہ ہوتا ہے پھر وہ اس کو بچا لیتا ہے، ورنہ یہ ہر بندہ نہیں بچا سکتا۔ بعض اوقات بکریاں بھی چلی جاتی ہیں یہ موشن اور رک، ہلکی سی بیماری کی وجہ سے بھی، دست کی وجہ سے بھی، تو بکری بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ چھوٹی بکریاں پالیں، ٹیڈی بکریاں پالیں، کیٹی بکریاں پالیں، اور بربری یا بری بکریاں پالیں، یہ موسم کو بھی کافی حد تک برداشت کرتی ہیں، اور ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی سی ٹریٹمنٹ سے بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات نفع کی، جب ایک بکری، بڑی بکری سال میں ایک بچہ دے، اسے آپ 2 سال 3 سال پالیں اور وہ بکے 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، تو میرے خیال سے جو چھوٹی بکری ہے یہ سال میں 2 بار بھی وہ بچے دے 12 منتھ میں، 14 منتھ میں، 15 منتھ میں 2 بار بھی اگر بچے دے لے تو 2 بھی دے تو 4 میرے خیال سے وہ ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ اور ٹیڈی جو بکری ہے یہ دودھ بھی خود پلاتی ہے اپنے بچوں کو، اور ہلکی سے آپ برسین بھی ان کو کھلا دیں نا، برسین، تو اس کے ساتھ بھی یہ بڑی موٹی ہو جاتی ہے یہ بکریاں۔ کیونکہ ہمارے پاس بھی 1-2 بکریاں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں، جب کبھی وہ ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اسے کان سے پکڑ کے آسانی سے وہ لے کر چلے جاتے ہیں منڈی میں، اور بیچ کر آ جاتے ہیں اور اپنے اخراجات وغیرہ پورے کر لیتے ہیں۔ تو بڑی بکری یہ تو اس کا جو بکرا اگر پیدا ہو بھی جائے تو میرے خیال سے وہ چھوٹی عمر میں بیچنا خود دل بھی نہیں کرتا۔ اگر اچھے دام میں، اچھی قیمت میں بک جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے بیچ دیتے ہیں، وگرنہ ہم تو اسے تیار کرتے ہیں، لوگ سارے شوقین جو حضرات ہوتے ہیں اسے تیار کرتے ہیں اور اسے پال پوس کر وہ اس کو بیچا کرتے ہیں۔ تو میں یہی نصیحت کروں گا، اگر آپ لوگ نئے فارمر ہیں تو ایسی نسل کا انتخاب کریں جو آسانی سے پلے، تاکہ آپ کا دل لگتا رہے، اور
آپ لوگ کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات غلط رہنمائی کر کے وہ بڑے بڑے وہ ویوز تو لے جاتے ہیں، لیکن ان کی بات وہ اصل نہیں ہوا کرتی۔ آپ لوگ مجھے فالو کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ تو میں اب اپنی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں۔ تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے ضرور سپورٹ کرنا۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری کوشش کروں گا کامیابی کی طرف لے کر جانے کی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔